السلام علیکم ناظرین، ہم محرم الحرام کے مقدس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور اس کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے اور یوم عاشورہ کا دن بھی گزر چکا ہے۔ محرم الحرام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کی ابتدا ہی قربانیوں اور شہادتوں سے ہوتی ہے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے اور 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے ساتھیوں سمیت کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ جب آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک سوز کی، غم کی فضا رونما ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا میں جلوس نکلتے ہیں، ریلیز نکلتی ہیں، سیمینارز آرگنائز کیے جاتے ہیں، کانفرنسز آرگنائز کی جاتی ہیں، لیکچرز آرگنائز کیے جاتے ہیں۔ یعنی ہر انسان اور ہر گروہ جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو اور کربلا کی اس ٹریجڈی کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میسیج کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ محرم الحرام کا یہ جو مقدس مہینہ ہے، اگر ہم اس کی ایسنس پہ غور کریں، یقیناً یہ ایک پرسوز اور غم کا مہینہ ہے، تکلیف کا مہینہ ہے، صرف اہل ایمان کے لیے نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے بھی جس کا ذہن تھوڑا بھی شعور رکھتا ہے اور جس کے دل میں تھوڑا بھی احساس ہے، تو اس کے لیے یہ غم کا مہینہ ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی ایسنس پہ غور کریں تو محرم الحرام کا یہ جو مقدس مہینہ ہے، یہ محض ماتم کرنے کا مہینہ نہیں ہے یا غم منانے کا مہینہ نہیں ہے یا سوز میں ڈوب جانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کا مہینہ ہے، اپنے دلوں کے اندر اس احساس اور حس کو پیدا کرنے کا مہینہ ہے، اور جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میسیج کا ایک کی بنیاد تھی اور بیس تھی، اور جو کہ پوری انسانیت سے مطلوب ہے اور مقصود ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہے محض غم کرنے کا اور ماتم کرنے کا مہینہ نہیں بلکہ کریکٹر فارمیشن اینڈ ریفارمیشن کا مہینہ ہے۔ تو ہم دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹرگل کو جب ہم یاد کرتے ہیں یا جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں سے ہمیں بہت سارے میسیجز ملتے ہیں، بہت سارے لیسنز ملتے ہیں، ہمیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا یہ جو لیکچر ہے 10 بڑے لیسنز جو ہیں کربلا کی اس ٹریجڈی سے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پورے اسٹرگل میں سے جو ہمیں ملتے ہیں ان پر مشتمل ہے، ان پر بیسڈ ہے۔ تو جو پہلا ہمیں لیسن ملتا ہے، جو پہلا میسیج ملتا ہے ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف سے، وہی ملتا ہے کہ انسان کو حق کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کی فطرت کا تقاضا، یہ انسان کا ایک فطری عمل ہے کہ وہ حق کی تلاش میں رہتا ہے، اس کو حق کی تلاش میں رہنا چاہیے، اور حق کو جب پالے تو پھر اس سے یہ تقاضا ہے، اس انسان سے یہ تقاضا ہے کہ جب وہ حق کو پالے تو پھر حق کے ساتھ ڈٹ جائے، ڈٹ کر کے کھڑا ہو جائے اور کوئی تذبذب نہ رکھے ذہن میں، ادھر ادھر کی بات نہ کرے۔ جب وہ حق کو پالے تو پھر حق کے ساتھ بلا کسی تذبذب کے کھڑا ہو جائے اور ڈٹ جائے، ورنہ یہی ہوگا، وہ حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تو باطل کی صفوں میں آٹومیٹیکلی چلا جائے گا۔ دوسرا بڑا سبق جو ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پورے اسٹرگل سے اور کربلا کی ٹریجڈی سے ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو منافقت سے اجتناب کرنا چاہیے اور انسان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ تاریخ سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کیسے اہل کوفہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار خطوط لکھے اور آپ کو دعوت دی اور آپ سے عہد کیا کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، لیکن جب آزمائش کا وقت آیا، جب یزید کے خلاف کھڑا ہونے کا وقت آیا، جب باطل کے خلاف کھڑا ہونے کا وقت آیا، جب حق کی حمایت میں کھڑے ہونے کا وقت آیا تو سب بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنے اپنے گھروں میں جا کر کے چھپ گئے۔ تو انسان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، انسان کے قول اور فعل میں مطابقت ہونی چاہیے، کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور جو انسان حق کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ وفادار نہیں ہو سکتا، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں باطل کی ہی صفوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اہل کوفہ کا یہ رویہ جو ہے وہ آج بھی یاد کیا جاتا ہے کہ کیسے انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار خطوط لکھے، اور پھر جب وقت آیا کھڑے ہونے کا، آزمائش کا وقت آیا تو سب کے سب جو ہے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو انسان کو منافقت سے اجتناب کرنا چاہیے اور منافقوں سے بھی دور رہنا چاہیے کہ انسان کوئی بات کہے اور پھر اس پہ عمل پیرا نہ ہو۔ یہ بات صرف کربلا کی اس ٹریجڈی میں ہی نہیں بلکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اور اللہ کے نزدیک یہ چیز سخت ناپسند ہے کہ تم کوئی بات کہو اور پھر اس پر عمل نہ کرو۔ تو یہ جو ہے کربلا کا یہ جو میسیج ہے ایکچولی جو ہے وہ قرآنک پرنسپلز
पे बेस्ड ہے کہ انسان کو جو ہے منافقوں سے اور منافقت سے دور رہنا چاہیے، انسان کو منافقت سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ چیز جو ہے وہ انسان کی ایمان کے لیے ایک زہر ہلاہل ہے، انسان کے ایمان کو ختم کر دینے والی چیز ہے، انسان کے ایمان کو ضرب لگانے والی چیز ہے اگر انسان جو ہے وہ منافقت سے اجتناب نہ کرے. تو تیسرا بڑا جو لیسن ہمیں ملتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پورے اسٹرگل سے وہ یہ کہ نوجوانوں کو اپنے کیپیبلٹی اور اپنے کیلیبر کو پہچاننا چاہیے اور اس کو پازیٹیولی یوٹیلائز کرنا چاہیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو پورا اسٹرگل تھا، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل اسٹرگل تھا یا پاور کے لیے اسٹرگل تھا، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کئی بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال موجود ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقوال موجود ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاور کی ضرورت نہیں تھی، نہ ان کا یہ اسٹرگل پاور کے لیے تھا، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ پورا جو اس وقت کا جو پولیٹیکل کلاس وہ کرپٹ ہو چکا ہے، اس میں فساد پھیل چکا ہے، یزید جیسا فاسق اور فاجر جو ہے وہ مسلط ہے، وہ حکمران بن چکا ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو پورا اسٹرگل تھا یہ بیسیکلی دعوت الی حق تھا، اصولوں کی طرف اور دینی جو اصول تھے ان کی پاسداری اور ان کی پابندی کی طرف دعوت تھی. اور یہ چیز ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے بھی بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جو پری اسلامک ٹائم میں انسانی حقوق جو انسانی اصول جو اس وقت پورے معاشرے میں جو بیسس تھے انسانی اصول اس وقت کے معاشرے کے، میں ان کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں. یعنی معاشرے میں اتنا بگاڑ ہو چکا تھا، یزید اتنا جو ہے وہ حدود کو تجاوز کر چکا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایٹ لیسٹ بنیادی انسانی اصولوں کی طرف اس کو دعوت دی تھی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا اسٹرگل تھا یہ پاور کے لیے نہیں تھا، اصل میں یہ اصلاحی دعوت تھی. دعوت جو ہے وہ صرف دینی امور کے متعلق نہیں ہے، معاشرے میں بھی اصلاحی دعوت ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس وقت پولیٹیکل کلاس میں کرپشن پھیل چکا تھا، اس کے خلاف بھی ایک دعوتی مہم شروع کی. تو اس سے جو ہے وہ یوتھ کو پرٹیکولرلی یہ میسج ملتا ہے کہ اگر ہماری فیملی میں، ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے آس پڑوس میں، ہمارے سراؤنڈنگس میں اگر کوئی مورل کرپشن یا کسی بھی طرح کا ایتھیکل کرپشن یا کسی بھی طرح کا کرپشن ہو تو اس کو روکنے کی کوشش کرے. اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا ایٹ لیسٹ زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو جو ہے وہ دل میں برا سوچے. یہ جو ہے ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے. انسان کو کوشش کرنی چاہیے اگر وہ دیکھتا ہے اپنے گھر میں کسی پرابلم کو، کوئی مورل پرابلم ہے یا ایتھیکل کرپشن ہے یا کوئی فیلسی ہے، تو انسان کو ایٹ لیسٹ اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا اس کو، تو حکمت اور دانائی کے اصولوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے ان سب چیزوں کو روکنے کی یا ہینڈل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور چوتھا بڑا جو لیسن ہمیں ملتا ہے وہ خواتین کے رول اور کلیدی کردار کے متعلق ملتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹرگل سے اور کربلا کی اس پوری ٹریجڈی سے. عموماً جو ہے وہ مسلم سوسائٹیز یا اسلامک نوشن آف پردہ کے متعلق جو نان مسلمس میں یہ پرسپشن پایا جاتا ہے پوری دنیا میں کہ پردے کا مطلب جو ہے وہ محض گھر کے اندر یا کسی کونے میں بند ہو کر کے رہ جانے کا ہی نام جو ہے پردہ ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا اسٹرگل کربلا کی اس پوری کمپین کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ کھڑی رہی، کیسے مورلی سپورٹ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور شانہ بشانہ ہر وقت ہر قدم پہ ان کے ساتھ رہی مورلی. اور باقاعدہ کربلا کے اس پورے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود رہی. اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو یزید کے دربار میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس بے باکی کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پورے اسٹرگل کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے ان کے نوشن کو اور ان کے علم کو جو ہے وہ بلند رکھا، ان کے علم کو تھامے رکھا، اور پوری انسانیت تک اور پوری امت تک کربلا کی اس ٹریجڈی کو اور کربلا کے اس میسیج کو پہنچانے میں جو کردار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. وہ خود وہاں موجود رہیں پورے کربلا کی کمپین کے دوران اور یزید کے دربار میں جو انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا. لیکن اس سب میں ایک چیز ہمیں آبزرو کرنے کو ملتی ہے جو کہ بہت ہی یونیک چیز ہے، بہت ہی شاندار چیز ہے.
کہ اس پوری کمپین میں اور اس پورے اسٹرگل میں یزید کے دربار میں بھی جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسٹرگل کیا، اس سب میں نہ کہیں پہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں اپنے نہ حجاب سے کمپرومائز کیا، نہ حیا سے کمپرومائز کیا، نہ اپنی چیسٹٹی سے کمپرومائز کیا، نہ ڈگنیٹی سے کمپرومائز کیا. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک بلیونگ اینڈ پریکٹسنگ مسلم وومن جو ہے وہ اپنی چیسٹٹی، اپنے پردہ، اپنے حیا کو، اپنے حجاب کو مینٹین رکھتے ہوئے اپنی سوسائٹی میں ایک جو ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو کلمہ حق کو بلند کیا، اس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے. میرے خیال میں تو شاید یہ اکیلا ایسا جو ہے وہ انسیڈنٹ ہے، اور اکیلا ایسا اس نوعیت کا انسیڈنٹ ہے، اور اکیلا ایسا اس طریقے سے جو بیان کیا وہ صرف حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ملتی ہیں تاریخ میں، جنہوں نے اس طریقے سے حق کو جو وہ ظالم کے سامنے بیان کیا ہو. مجھے نہیں لگتا، میرے خیال میں نہیں کوئی اور مثال اس کے بعد یا اس سے پہلے کہیں ہمیں ملتی ہے. پانچواں جو بڑا لیسن ہمیں ملتا ہے یا بڑا میسیج ملتا ہے وہ کربلا کی اسٹریجڈی سے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹرگل سے، وہ یہ کہ انسان کو دنیاوی مفاد کے لیے حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، دین کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے منصبوں کے لیے یا پولیٹیکل پاور کے لیے یا اپنے ٹائملی ذاتی مفاد کے لیے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف لشکر میں جا کر کے شمولیت اختیار کی، جا کر کے کھڑے ہو گئے مخالف لشکر میں. لیکن اگر ہم دیکھیں چاہے سلطنت ہو، بادشاہت ہو، دولت ہو، عزت ہو، حشمت ہو، جاہ و جلال ہو، بالآخر ہر چیز کو زوال ہے اور حق ہی ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو چاہے یزید ہو، ابن زیاد ہو، شمر ہو، انہوں نے یا باقی ان کا لشکر ہو، انہوں نے جس مقصد کے لیے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹکراؤ اختیار کیا، آج نہ وہ مقصد کہیں ہے اور نہ ان لوگوں کا نام جاننے والا کوئی ہے، نہ ان لوگوں کا نام لیوا کوئی ہے. اگر کوئی نام لیتا بھی ہے تو محض اس وجہ سے کہ ان لوگوں کا تصادم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا اور یہ لوگ باطل کی حمایت میں کھڑے تھے. صرف اس وجہ سے انہیں یاد کیا جاتا ہے اور ان کے نام لینا بھی کوئی پسند نہیں کرتا. کون ہے آج جو ابن زیاد کا یا شمر کا یا یزید کا نام لیتا ہے یا اپنی اولادوں کے نام ان کے نام پہ رکھتا ہے؟ جبکہ اگر ہم دیکھیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہر دوسرے نام میں، اہل ایمان کے ہر دوسرے نام میں حسین لفظ شامل ہوتا ہے. تو یہ کتنی بڑی عزت ہے، یہ کتنی بڑی عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور ہر انسان جس کے دل میں تھوڑا بھی احساس ہے، جس کے ذہن میں تھوڑا بھی شعور ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میسیج کو اور آپ کی عظمت کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے. تو چھٹا جو ہمیں میسیج ملتا ہے وہ وفاداری، ایثار اور بے لوثی کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. اگر انسان میں وفا ہی نہیں ہے تو اس کے مومن یا منافق یا غیر مومن ہونے کو ہم کس چیز سے پرکھ سکتے ہیں؟ اگر انسان کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو پھر ہم کیسے اس کو مانیں کہ یہ جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ایمان کے اوپر پختہ ہے یا ایمان کی کوئی عظمت یا کوئی ادب یا کوئی احترام اس کے دل میں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پورے اسٹرگل میں آپ کے ساتھیوں نے کس وفاداری کا مظاہرہ کیا. خاص طور پر حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چھوٹے سے چھوٹے بچے کی قربانی ہوئی اور بڑی سے بڑی عمر کے انسان کی شہادت ہوئی. ہم دیکھتے ہیں حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا. تو کوئی بھی جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے سے بھاگا نہیں یا کسی نے پسپائی اختیار نہیں کی. ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ یزید کے لشکر سے حضرت حر نکل کے آئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو جوائن کیا اور آپ کے خیمے میں آئے، لیکن کہیں کوئی مثال نہیں ملتی. آپ کے لشکر پہ پانی کو بند کر دیا گیا، پوری سختیوں میں آپ کو حصار بند کیا گیا، ہر طریقے سے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کے بچوں کو شہید کیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے بھائیوں کو شہید کیا گیا، لیکن نہ کسی نے وفاداری کا دامن چھوڑا، نہ کسی نے احسار کا دامن چھوڑا اور نہ کسی نے بے لوثی کا دامن چھوڑا. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک کے بعد ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، لیکن کہیں پر بھی کوئی پسپائی کا جملہ تک نہیں ملتا، کمزور ترین سند کے ساتھ بھی نہیں ملتا کہ کسی ساتھی نے کہا ہو کہ ہم اس اسٹرگل میں پیچھے ہٹتے ہیں یا بعد میں آئیں گے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کا یہ جذبہ، وفاداری کا جذبہ، حصار کا جذبہ اور بے لوثی کا جذبہ جو ہم دیکھتے ہیں، تو یہاں سے بھی ہمیں ایک میسیج ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ان رشتوں کی قدر کرنی چاہیے، ان تعلقات کی قدر کرنی چاہیے جو ہمارے ساتھ وفاداری. ایک انسان
جو اپنے بھائی کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا یا اپنے کسی تعلق والے کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا، ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں کوئی دین کی عظمت ہے؟ تو یہیں سے جو ہے یہ بات یہاں پہ ایک اور یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دین محض نمازوں کا، روزے رکھنے کا اور تسبیحات کرنے کا نام نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ پریکٹیکل لائف کا نام ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی بات کہتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے ہیں، جو وعدہ کر کے منکر جائے اس کے تو مومن ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ تو بات یہی ہے کہ جب ہم ایمان لے آئیں، پھر جو ہے ہم کوئی بات کہیں تو پھر مومن کا قول ہی اس کی پہچان ہوتی ہے، مومن کا قول ہی اس کی شناخت ہوتی ہے۔ تو 7واں بڑا لیسن جو ہمیں ملتا ہے کربلا کی اس ٹریجڈی سے وہ یہ ہے کہ انسان کو حق کے ساتھ کھڑا ہوتے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ حق جو ہے اس کے ساتھ قلیل تعداد میں لوگ کھڑے ہیں یا کثیر تعداد میں لوگ کھڑے ہیں۔ حق کبھی بھی قلت یا کثرت کا محتاج نہیں ہوتا۔ حق ہے اور یہ ہمیشہ قائم رہے گا، چاہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، چاہے محض ایک شخص ہو یا پوری دنیا ہو، حق جو ہے وہ حق رہے گا۔ یہ ٹھیک ایسی بات ہے کہ پوری دنیا دوپہر میں کھڑے ہو کے بولے کہ رات کا وقت ہے، تو پوری دنیا کے رات بولنے سے دوپہر رات نہیں ہو جاتی، یا پوری دنیا کے انسان کھڑے ہو جائیں رات میں اور کہتے ہیں کہ دوپہر کا وقت ہے، تو پورے انسانوں کے رات کو دوپہر کہنے سے جو ہے رات دوپہر نہیں ہو جاتی۔ حق کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں اس سے حق کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور باطل کے ساتھ کتنی کثیر تعداد کھڑی ہے اس سے بھی حق کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حق اپنی بنیادوں پر سدا قائم ہے اور سدا قائم رہے گا۔ بات یہ ہے کہ کون حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آزمائش اس چیز کی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے انسان حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی باطل کی صفوں میں کھڑا ہوگا۔ اگر انسان کرنے کے کام نہیں کرے گا تو اس کو نہ کرنے کے کاموں میں لگا دیا جائے گا۔ 8واں میجر لیسن جو ہمیں ملتا ہے کربلا کی اس پوری ٹریجڈی سے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے ساتھیوں نے صبر اور استقلال کا مظاہرہ کیا۔ آپ کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، آپ کے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، آپ کے پورے لشکر کو، آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے محبین کو اور متعلقین کو شہید کر دیا گیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کہیں کوئی شکوے کا لفظ نہیں ملتا، کمزور ترین سند کے ساتھ نہیں ملتا، کوئی موضوع روایت نہیں ملتی۔ حیرت کی بات یہ ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتی کہ کس طریقے سے وہ کیا صبر رہا ہوگا، کیا استقامت رہی ہوگی، کیا استقلال رہا ہوگا، جس کا مظاہرہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے ساتھیوں نے کیا۔ رشک آتا ہے جب یہ تاریخ پڑھتا ہے انسان، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی کو پڑھتا ہے، کس طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس کو جلا بخشنے کے لیے کس طریقے سے قربانیاں دیں، کیسی شہادتیں پیش کی، لیکن کہیں کوئی شکوے کا لفظ نہیں ملتا، کہیں کوئی شکوے کا جملہ نہیں ملتا، کہیں کوئی شکوے کا ایکسپریشن نہیں ملتا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہماری زندگیوں میں تھوڑا سا بھی کرائسس آ جاتا ہے، کبھی ایموشنل بریک ڈاؤن ہوتا ہے، کبھی سائیکولوجیکل سیٹ بیک لگتا ہے، کبھی انسان کو فائنینشیل سیٹ بیک لگتا ہے، مختلف طریقے سے کسی اپنے کی وفات ہو جاتی ہے تو انسان شکوے کے جملے کہتا ہے یا شکوے کے ایکسپریشنز کہتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ زندگی جو ہے یہ مختصر ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹرگل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو فائنینشیل لاس ہو، ایموشنل بریک ڈاؤن ہو، سائیکولوجیکل سیٹ بیک لگے، اپنے قریب سے قریب ترین رشتہ دار کو یا اپنے قریب سے قریب ترین رشتے کو، احساس کو، جذبے کو سیٹ بیک لگے، کھو جائے، پھر بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اور اس صبر کا جو اجر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ملتی ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بارہا بیشتر آیات میں، بہت ساری آیات میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو انسان کا سب کچھ چلا جائے لیکن اگر اسے اللہ کی معیت مل جائے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جائے، تو اس کے لیے اس سے بڑی اور کیا متاع ہو سکتی ہے اور کیا دولت ہو سکتی ہے۔ 10واں جو ہمیں بڑا لیسن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اصلاح امت کی کوشش کرتے رہنی چاہیے، حالات کیسے بھی ہوں، کتنے بھی خراب ہو جائیں، فساد کتنا ہی کیوں نہ پھیل جائے زمین پہ، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اصلاح کی کوشش کرے، اور اصلاح جو وہ گھر سے شروع ہو۔ اگر گھر میں انسان دیکھے کہ کوئی پرابلم ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، اگر ٹھیک نہیں کر سکتا ایٹ لیسٹ ٹھیک کرنے کے متعلق بات کرنے کی کوشش کرے،
اور اپنے آس پاس کو بھی دیکھے، اور اسی طریقے سے جو ہے گھر سے بات ہوتے ہوتے پڑوس اور پورا معاشرہ جو وہ گھروں سے مل کر ہی بنتا ہے، اور گھر جو انسانوں سے مل کے بنتے ہیں، تو اصلاح کی کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ محض اس لیے قربان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح ہو سکے۔ یہ پوائنٹ ہمیں یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا قول بھی ملتا ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تاکہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو سکے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ مخالف ہے، انسان کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ حالات کتنے خراب ہیں، ایٹ لیسٹ وہ کوشش کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو پودا لگائے جو پیڑ لگائے اس کے پھل وہ کھائے، ہو سکتا ہے نیکسٹ جنریشن کو وہ پھل ملے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ پیڑ تو لگائے، کوشش تو کرے۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سوچتے کہ نہیں میرے پاس تو کوئی ساز و سامان ہی نہیں ہے، کوئی بڑے ریسورس ہی نہیں ہے، تو میں کیسے جو ہے اتنی بڑی دعوت، اصلاحی دعوت کا کام شروع کر سکتا ہوں، وہ بھی ایک ظالم حکمران کے خلاف، تو شاید ہمیں اسلام کی آج بہت مختلف شکل دکھائی دیتی۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ فساد کتنا ہی پھیل چکا ہو، کوشش کرنی چاہیے، اور یہی کوشش، یہی سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ ہماری اپنی ذات کے اندر کتنی برائیاں ہوں، ہمارے گھروں میں کتنی برائیاں ہوں، ہمارے معاشرے میں کتنی برائیاں ہوں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ برائیاں کس حد تک پھیل چکی ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے جو ہمیں کربلا کی اس پوری ٹریجڈی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پورے اسٹرگل سے ملتی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے، انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے جب انسان حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹرگل کو دیکھتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹرگل کو دیکھتا ہے۔ لاسز تو ہوئے، یہ چیز تو ہے، ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، لیکن جو اچیو کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ شاید قیامت تک کوئی اور اچیو نہیں کر سکتا۔ شکریہ، السلام علیکم۔